الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، معمول کے مطابق ایک فقہی مسئلہ آج بھی آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر. یہ مسئلہ بھی اسی طرح کے مسائل میں سے ہے کہ بہرحال اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ وہ باتیں جب مختلف ریلیجی گیدرنگز میں ڈسکس ہوتی ہیں تو کافی دوستوں کی طرف سے یہ کامنٹس آتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو جن عزیزان کو یہ بات معلوم ہے ان کے لیے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ ہو جائے گی، لیکن جن کو فرض کریں کسی وجہ سے اب تک ان کے دائرے معلومات میں نہیں آ سکی تو اچھا ہے کہ ان کے دائرے معلومات میں بات آ جائے. مسئلہ یہ کہ اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سود لینا اور دینا حرام ہے. سمجھانا صرف یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام کے تمام قوانین میں اکثر قوانین ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اسلام نے کچھ استثناءات ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں جو ڈسکس کی ہیں اور اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے کہ تو ان باتوں کو تمہیں سمجھنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بالکل جو سود والا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات اپنی جگہ طے مسلمہ اصول کے طور پر کہ بھئی اسلام میں سود لینا اور دینا حرام ہے، لیکن کچھ جگہوں پر شریعت خود اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ سود لینا اور دینا جائز ہے. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب میں اس مسئلے کو کہیں ڈسکس کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا اسلام میں سود جائز بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا جائز بھی ہے، بعض مقامات پر جائز ہے. اور اہم ترین مقامات جو مجھے نہیں پتا آیا کسی بھی فرد کا یا کسی بھی فیملی کا یہ پریکٹیکل مسئلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن ایک انتہائی اہم مقام کہ جہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے سود پر پیسہ دینے کی اور سود کھانے کی اور سود لینے کی اور سود ریسیو کرنے کی with terms and conditions، وہ مقام ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو قرضہ دے سود پر. پریکٹیکل اسلام اس بات کی اجازت دیتا.
بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے معلوم ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی میں نئی بات کر رہا ہوں, یہ وہ باتیں ہیں جو تقریباً 14 صدیہ پہلے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اطہار نے بیان کی ہیں. ہم تو بتائی ہیں, کتابوں میں لکھا ہے, علماء نے اس کو دیکھا ہے, روایتوں کو ملاحظہ کیا اور اس کے بعد ہمیں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. تو بالکل جائز ہے, اس بات کی اجازت ہے, اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو پیسہ دے رہا ہے سود پر, شیعہ ہے شیعہ کو دے رہا ہے, کوئی مسلمان کافر کی بات نہیں ہے, جائز ہے. باپ کہہ سکتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں مثال کے طور پر جو ہے یہ $10,000 دے رہا ہوں, لیکن مہینہ تو ان سے مثال کے طور پر $500 سود میں لوں گا, میرے 10,000 سیو ہے تمہارے پاس. ہو سکتا ہے, شرعاً جائز ہے بالکل. اولاد اپنے باپ سے خرچ لے سکتی باپ بیٹا. بعض مراجعین نے کچھ احادیث کی روشنی میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو سود پر پیسہ دے سکتی ہے. 2 سائیڈڈ نہیں, 1 سائیڈڈ ہے, لیکن دے سکتی ہے. بیوی کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے میں سود پر پیسہ دے رہی ہوں اپنے شوہر کو, پیسہ ریسیو کروں گی, اور جتنا پیسہ مجھے سود میں ملے گا وہ سود ہوگا, میرے اصل جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ سیو رہے گی. خیر یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن آج تو مسئلہ معلوم بھی ہو گیا. اسی طرح ایک اور مقام کے جہاں پر سود ریسیو کرنا جائز ہے وہ ہے کافر سے سود ریسیو کرنا. مسلمان سے سود, یعنی ان دو مسلمانوں میں ان 2 مقامات کے علاوہ پھر پرمیشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی نان مسلم کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ سود ریسیو کرتے ہیں, انٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں بالکل خالص, یعنی خالص سود, واقعاً سود حلال ہے. تو اب یہاں پر جو مومنین رہتے ہیں اگر وہ اپنے فرض کریں کہ نان مسلم بینکس کے اندر اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں جو کہ نان مسلم اون کرتے ہیں جن بینکس کو, اور آپ اس سے جو ہے وہ فرض کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ میں اتنا لوں گا, اتنا زیادہ پرسنٹیج لوں گا, ڈیل کر سکتے ہیں, بالکل پرمیشن اس کی ہے, اسلام میں اجازت ہے اس کی. یعنی اس کو الگ سے پرمیشن لکھوانے کی یا مرجع سے پوچھنے کی یا الگ سے کوئی سائن کروانے کی ضرورت نہیں. اس جنرل پرمیشن ہے ہر مومن کے لیے کہ اگر نان مسلم سے سود لے رہا وہ, تو اس بات کی اجازت. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت اور سورہ مبارکہ غافر کی آیت, ان 2 آیتوں کو اپنے سرنامہ کلام قرار دیا, اور دعا کے عنوان پر ہم نے آپ عزیزان کے ساتھ یہ طے کیا کہ ان 3 شبوں میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. کل بھی ہماری گفتگو اسی دعا کے عنوان پر ہوئی, آج بھی ہم دعا کے عنوان کو آگے بڑھا رہے ہیں. خلاصہ اس بات کا جو ہم نے کل باتیں پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ اہمیت دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مانگے. میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے التماس کرے. یہ پروردگار کو بڑا پسند ہے. اور ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر, ان کے فرامین کے اندر, ان کے احکامات کے اندر یہ بات ہمیں بڑی شدت سے نظر آتی ہے, جہاں ائمہ طاہرین بھی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے اصحاب کو مسلسل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, مسلسل اس بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں رب العزت کی بارگاہ ہمیں جھکنے کا عمل مسلسل رہنا چاہیے. اور سورہ غافر کی آیت میں تو پروردگار نے بڑی سختی کے ساتھ یعنی 2 باتیں کی, دونوں اپنے ایکسٹریم پہ جا کے کی. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اعلان کر رہا ہے تم مانگو میں دینے والا ہوں. تو ایک طرف اتنا زبردست اعلان پروردگار عالم کر رہا ہے تم مانگو, آ جاؤ, اور میرا کام ہے کہ میں تمہیں دوں گا. اور دوسری طرف اتنا ہی ایکسٹریم انداز میں ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے پروردگار کہ جو رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے روگردانی کر رہے ہیں. ایک نہیں دسیوں کی تعداد میں روایات ہیں جو معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم کس عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں, میری عبادت کے لیے آ کر تکبر کرتے ہیں, استکبار کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے عبادت. مولا کون سی عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا یہ دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لنک ہے اسی آیت کا اگلا حصہ, یہ ادعونی استجب لکم, تم پکارو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو تکبر کرتے ہیں عبادت کے مرحلے میں, یہ ان کی بات نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں,
عبادت انجام دیتے ہیں لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. لہذا فقہی مسئلہ، میرا موضوع فقہی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، فقہی مسئلہ میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں 2-4 منٹ میں ہو گیا، لیکن روایات کی روشنی میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی گئی ہے جب بھی نماز پڑھو پروردگار عالم وہ نماز منہ پر مار دیتا ہے جس نماز کے بعد انسان خدا کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا. جب انسان ہاتھ نہیں اٹھاتا تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار، گویا یہ محسوس ہوتا ہے پروردگار عالم کو کہ میرا بندہ میرے پاس آیا اور اتنا بے نیاز ہے کہ مجھ سے کچھ مانگنا بھی نہیں چاہتا، مجھے اس کی نماز بھی نہیں چاہیے، وہ سمجھتا ہے میں نماز کا بھوکا تھا اس لیے آیا تھا. وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے جس نماز کے بعد انسان خدا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا. لہٰذا اگر کبھی وقت نہ بھی ہو، کبھی بہت جلدی میں بھی نماز پڑھیں تو مختصر ترین کوئی دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر مختصر ترین دعا پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اٹھ کر کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کئی بار بھی جا رہے ہیں، اسی بھاگنے کے دوران، اسی چلنے کے دوران، اسی ڈرائیونگ کے دوران جو ہے دعا ضرور مانگ لیا کریں. تو دعا کے آداب میں یہ انتہائی اہم بات ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، دعا مانگنے نہیں آتے، انہیں جہنم میں ڈالوں گا، الٹے منہ ڈالوں گا. اب آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسی تسلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آداب دعا. عزیزان گرامی، آداب دعا اتنے زیادہ ہیں، اگر میں ایک ایک ادب کا باقاعدہ اس فہرست وار تذکرہ کرنے کی کوشش کروں، فہرست وار، اور ایک ایک کے سپورٹ میں احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، تو مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مجلسیں کم از کم آداب دعا کے موضوع میں نکل جائیں گے اور ہم نہیں کور کر پائیں گے. ہمیں کل گفتگو کو مکمل کرنا ہے. بہرحال یہ موضوع تشنا بھی رہے گا تو کوئی بات نہیں، کم از کم اتنا ہے کہ جو ہیڈ لائنز ہیں ہمارے سامنے وہ آ جائیں گی کہ بالکل اہم باتیں کیا ہیں. آداب دعا کے اندر عزیزان گرامی جو سب سے اہم ادب، یعنی تمام آداب کو چھوڑ کر سب سے اہم ادب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دعا مانگنے کے سلسلے میں یہ غلطی کبھی مت کیجئے گا کہ میں اور میرا پروردگار جانے اہل بیت اطہار سے کیا لینا دینا. یعنی آج کی دنیا کا مسلمان جو سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، اہل بیت کو بائی پاس کر رہا ہے. یعنی کمال کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات اہل بیت کا ماننے والا بھی اب آہستہ آہستہ یہ غلطی کرنے لگا. کیا ضرورت ہے مولا حسین سے مانگنے کی؟ کیا ضرورت ہے پروردگار عالم کے بارگاہ؟ خدا سے ہم ڈائریکٹ مانگیں گے. خدا آپ سب کو انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے، بار بار مجھے بھی آپ کو بھی سب کو نصیب کرے. جب پیغمبر اکرم کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں آخر میں ایک آیت ہے جو باقاعدہ پیغمبر کی زیارت کا حصہ بنائی گئی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس وقت آیت کا نشان میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں انشاءاللہ کل بتا بھی دوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اذ ظلموا انفسہم، جاؤکا تیرے پاس آتے، واستغفر اللہ، اور تیرے پاس آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول بھی ان کے لیے دعا کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم. دیکھو خدا کو کتنا بڑا تواب پاتے، کتنا جلدی توبہ قبول کرنے والا پاتے. قرآن کہہ رہا ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے بابا اگر گناہ کرتے ہو آؤ، لیکن ادب دعا یہ ہے، خدا کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، ڈائریکٹ خدا کے پاس مت چلے آؤ، پروردگار کے سامنے رسول کی سفارش لے کر آؤ. لوجد اللہ تواب الرحیم. اور پروردگار آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. پھر دعا دے کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جب آپ روضہ رسول کی زیارت کو جاتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے یہ بات منظر دیکھا ہوا ہے انہیں لگے گا کہ مولانا کیوں اس بات کو اتنا لمبا کر رہے ہیں، جو سعادت حاصل کر چکے مدینہ منورہ جانے کی.
اور جو کسی وجہ سے اب تک مشرف نہیں ہو پائے انہیں سمجھانا یقیناً مشکل ہو جائے گا کہ میں کیسے سمجھاؤں. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کریں جہاں ہم بیٹھے ہیں اتنی مسجد جو پیغمبر کے دور کی اصل مسجد ہے اس کی بات ہو رہی ہے، فرض کریں اتنی مسجد ہے، تو اس دور کے کنسٹرکشن کے اعتبار سے جو مسجد بنائی گئی تھی اس مسجد میں ستون کافی سارے تھے. وہ ستون بھی کون سے تھے؟ کھجور کے درخت کے جو تنے تھے وہ ستون کے طور پر لگائے گئے تھے، اس میں چھت لگائی گئی تھی. تو کئی سارے ستون ہیں. اچھا جب پہلی مرتبہ مسجد بنی تو لائن سے 4 ستون ادھر لگ گئے، پھر 4 ستون لگے، پھر 4 ستون لگے، پھر 4 ستون لگے، 15-20 ستون لگ گئے اور پوری مسجد اس کی چھت پر کھڑی ہو گئی، پوری مسجد تیار ہو گئی. لیکن ہوا یہ کہ مختلف اوقات میں کچھ چھوٹے موٹے واقعات ایسے پیش آتے رہے کہ خود بخود کسی نہ کسی ستون سے کوئی نہ کوئی نام منسوب ہو گیا. تو ان ستونوں میں تقریباً 6 یا 7 ستون ایسے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ کی زیارتوں پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ پھر آپ کو وہاں ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. کئی سارے کاروان ہیں جو باقاعدہ پرنٹ کر کے اس کے جو ہے وہ نقشے دیتے ہیں کہ آپ جا کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کون سا ستون کس مقام پر تھا، کون سا ستون کس مقام پر تھا. یہاں تک بتایا جاتا ہے یہاں اتنے قدم چلو گے تو یہ ستون آ جائے گا، اور اتنے میٹر کے فاصلے پر یا اتنے فیٹ کے فاصلے پر یا اتنے جناب علی جو ہے قدم کے فاصلے پر یہ فلاں ستون ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اس وقت سمجھا نہیں پاؤں گا میں، اور بہرحال اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. ہم مدینہ منورہ میں نہیں، خدا کرے کہ نصیب ہو تو انشاءاللہ سارے ستون ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اسطوانۃ السریر ہے، اسطوانۃ التہجد ہے، اسطوانۃ الوفود ہے، اس سارے ستونوں کے نام ہیں. اس میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون ابی لبابہ. یہ میں اس لیے اتنے سکون کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ تشیع کا حصہ نہیں ہے، تاریخ اسلام کا حصہ ہے. یہ ستون یادگار ہے، آج بھی سارے عالم اسلام کے لیے لکھا ہوا اس کے بعد ستون ابو لبابہ، ستون توبہ. کیا ہوا تھا؟ اب اس ستون کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، ایک پوری روایت ہے کہ کس انداز سے ستون کا نام ستون ابو لبابہ پڑا، کس انداز سے ستون کا نام ستون توبہ پڑا. پیغمبر کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو لبابہ، ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے ایک اسٹریٹجک مسٹیک کی. اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا وہ مسٹیک کیا تھی، کیسا تھا، وہ کیا جنگ کا طریقہ کار تھا. یہ ابو لبابہ وہ تھے جو بہرحال اسلام لانے سے پہلے یہودیت کے دین پر قائم تھے، اور اسی یہودیت سے چینج ہو کر یہ پیغمبر کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، اور بڑے زبردست صحابی پیغمبر کا، بے انتہا محبت کرنے والے، بے انتہا عقیدت رکھنے والے. لیکن ایک غلطی ہو گئی. ایک جنگ کے موقع پر یہودیوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور پیغمبر کبھی بھی کسی آنے والے کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے. کہ ٹھیک ہے، کس سے مشورہ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں ابو لبابہ جائیے بات کیجیے، کوئی بات نہیں. ابو لبابہ جب مشورہ دینے کے لے گئے، بات ہوئی تو وہاں کی خواتین اور بچوں نے بے انتہا گریہ وزاری شروع کر دی. ابو لبابہ کو پتا تھا کہ پیغمبر کا ڈیسیشن کیا ہونے والا ہے. اسٹریٹجیکلی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیغمبر کا راز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے تھا. ابو لبابہ سے مسٹیک ہو گئی. جب بے انتہا گریہ وزاری کو دیکھا تو زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن انگلی سے اشارہ کیا کہ تم یہ کام اگر کرو گے تمہارے سب کی گردنیں مار دی جائیں گی. لیکن جیسے ہی کام کیا اس طرح سے راز لیک ہو گئے. ابو لبابہ بے چین ہو گئے، میں نے کیا غلطی کی. کوئی اتنا بڑی غلطی نہیں تھی کہ اسلام کی شکست اور فدا کا معاملہ ہو جاتا، لیکن بہرحال غلطی کی. تاریخ بتاتی ہے، شیعہ سنی دونوں کی تاریخ، کہ وہاں سے نکل کر آئے ہیں، پیغمبر سے بات کیے بغیر اپنے آپ کو آ کر ستون کے پاس آ کر باندھ دیا، اور کہا جب تک خدا مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں اپنے آپ کو ستون سے نہیں کھولوں گا. گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار آپ اسے درگزر فرما دے، بخش دے. تاریخ بتاتی تقریباً 5 یا 6 دن انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے رکھا. بعض میں 3-4 دن کا تذکرہ ہے، بعض میں 7 دن کا تذکرہ. صرف طہارت کے موقع پر، نماز کے موقع پر، ضروری غذا کے موقع پر ان کی بیٹی یا ان کی اہلیہ آتی تھی، ان کو ستون سے کھولتی تھی. وہ طہارت، نماز، غذا
دوبارہ ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے، مسلسل گرے ازاری۔ حالت یہ ہو گئی، اصحاب پیغمبر کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اب تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ نبی جس کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے، اور دنیا کے اعتبار سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب عام مسلمان برداشت نہیں کر پا رہا تو اللہ کے رسول خود کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ یعنی تصور کرنا کہ عام مسلمان برداشت نہیں کر پا رہا، اللہ کے رسول نعوذ باللہ اتنے سخت لیں کہ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک میسج تھا، ایک سبق تھا جو پورے عالم اسلام کو قیامت تک دینا ضروری تھا۔ جب اصحاب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول برداشت نہیں ہو رہا، دیکھا نہیں جاتا ہے ابو لبابہ کی کیا کیفیت ہے، پیغمبر نے فرمایا ابو لبابہ نے غلطی کی ہے، اور اب اصل سزا جو مل رہی ہے اس غلطی کی مل رہی ہے۔ کون سی غلطی؟ وہ غلطی نہیں جو راز لکھ کر کے آ گئے، غلطی یہ کی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر ڈائریکٹ خدا کے پاس چلے گئے۔ یہ جملہ ہے تاریخ کا۔ غلطی یہ کی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر ڈائریکٹ خدا کے پاس چلے گئے۔ اب یہ معاملہ ان کا اور پروردگار کا ہے، جب تک پروردگار نہیں بخشے گا میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ حالت یہ تھی، تاریخ بتاتی ہے، جب کب پڑھیں انشاءاللہ جب زیارت ہوگی تو یہ ساری باتیں آپ سنیں گے، بڑی ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی آپ کو باتیں ساری۔ حالت یہ ہو گئی کہ مرد تو مرد، خواتین تک کے اندر بات پھیل گئی کہ ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، کیفیت برداشت نہیں ہو رہی۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم ام سلمہ کے حجرے میں تھے، جبرائیل آئے، توبہ لے کر نازل ہوئے، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد جیسے آیت نازل ہوئی پیغمبر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر یہ بے اختیار مسکراہٹ کیسی ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں پروردگار نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا، 6-7 دن گزرے، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم باہر آ کر بتائیں، جناب ام سلمہ نے گویا اناؤنسمنٹ دے دیا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اچھا، اب وہی والی بات ہے، خدا کو زیارت نصیب کرے، آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کی جو دیوار اور پیغمبر کے روضے، پیغمبر کا جو گھر ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہے، یعنی ایک ہی دیوار ہے، دیوار کی ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی انفارمیشن دینا، انفارمیشن آواز بتایا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جو مسجد میں اصحاب موجود تھے دوڑ کر جاتے جناب ابو لبابہ کے پاس، اے ابو لبابہ مبارک ہو، خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، مبارک ہو، خدا نے تمہاری بات سن لی۔ فوراً آگے بڑھ کر کھولنا چاہتے ہیں، ابو لبابہ نے روک دیا، کہ نہیں اب کچھ نہیں، میں ایک مرتبہ غلطی کر چکا ہوں، اب غلطی نہیں کروں گا، اب جو کریں گے اللہ کے رسول کریں گے۔ پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کے بدن پر بندھی ہوئی رسیوں کو کھولتے ہیں۔ غور فرمائیں، چل کر دعا خدا کی بارگاہ میں مانگنا ہے، اپنے بدترین گناہوں کی دعا مانگنی ہے، لیکن یہ غلطی مزید غلطی ہے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ گواہ ہے، روضہ رسول گواہ ہے، مسجد نبوی کا ستون ابو لبابہ اس بات کا گواہ ہے۔ پیغمبر اکرم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھو عجیب جملہ کا پیغمبر نے، اچھا نہیں لگتا کہ انسان اپنے بارے میں بڑی بات کرے، یہ پیغمبر نے اس جملے سے سٹارٹ کیا۔ لیکن تمہیں بتاؤں کہ جب میرے دادا آدم پریشانی میں آئے تو کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد۔ میرے دادا نوح کی جب کشتی ڈگمگائی تھی تو کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد۔ جب میرا دادا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد۔ جب موسیٰ کے سامنے وہ سانپ آ گئے تھے، گھبرا گئے تھے، کیا کریں؟ عصا کو پھینکا تھا، کیا دعا مانگے پھینکا تھا؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد۔ بابا انبیاء کرام کی دعائیں محمد و آل محمد کے واسطے کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہیں، آج کے مسلمان کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ کیسے دعا قبول ہو جائے گی؟ ابن عباس ایک مرتبہ قصہ سنا رہے تھے، ابن عباس
قرآن کے اولین مفسرین میں ان کا نام آتا ہے، مولا امیر کے شاگردوں میں سے، پیغمبر اکرم کے شاگردوں میں سے، بڑا بابرکت اور بڑا بزرگ نام ہے۔ قصہ سناتے جناب یوسف کا، کہنے لگے پتہ ہے کہ جب جناب یعقوب کا درد اپنی انتہا کو پہنچا، جناب جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اے جناب یعقوب، میں آپ کو وہ دعا نہ بتاؤں کہ جس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کا نور بھی واپس آ جائے، آپ کا یوسف بھی واپس آ جائے، نابینا ہو گئے تھے، اتنا گریہ فرمایا تھا، آپ کا بیٹا بنیامین بھی واپس آ جائے، دونوں بیٹے واپس آ جائیں، آپ کی آنکھوں کا نور بھی واپس آ جائے۔ جناب یعقوب کہتے ہیں جبرائیل اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے، بتاؤ جلدی سے وہ دعا، کہ یہ وہی دعا ہے، آپ وہ دعا مانگیں جو آپ کے دادا جناب آدم نے مانگی تھی جب توبہ کرنے کی باری آئی تھی۔ اب وہ لفظ توبہ جو بھی اس کی میننگ ہے جناب آدم کی کردار میں، جو اس تاریخ میں، ان کی ہسٹری میں، وہی دعا مانگیں جو جناب نوح نے مانگی تھی جب کشتی ڈگمگائی تھی، وہی دعا مانگیں جو آپ کے دادا جناب ابراہیم نے مانگی تھی جب آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا۔ بتاتے جا رہے ہیں، فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دعا نہیں بتا رہے۔ یعقوب بے اختیار ہو کر پوچھتے ہیں جبرائیل بتا بھی دو وہ دعا کون سی ہے؟ کہ آپ دعا یہ کہہ کر مانگے اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یا علی اس البات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ اہم ترین سبق جو دعا کے اندر ہے، اور حضرت گرامی یہ جبرائیل اس وقت بتا رہے ہیں جب ابھی ظاہری اعتبار سے پیغمبر کا زمانہ نہیں آیا، جناب یعقوب کی بات ہو رہی، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اہل بیت کا واسطہ دے کر مانگو، اہل بیت کے وسیلے سے مانگو۔ اور کمال کی بات ہے، یہی مدینہ منورہ کی زیارت ہے، یعنی سعودی حکومت نے جس حد تک ممکن ہوا اہل بیت علیہ السلام کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہ آپ جب جائیں گے مدینہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یعنی بڑے ادب کے ساتھ جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، اگر برادران اہل اسلام سے واقعی میں دل کرتا ہے کہنے کا کہ بظاہر جب مدینہ جاتے ہیں نا بڑا آباد لگتا ہے مدینہ، اوہ کتنی شاندار مسجد بنائی ہے، کتنے شاندار جو ہے تعمیرات ہیں، کتنی شاندار جو ہے وہ ابھی نیا پروجیکٹ سائن کیا ہے، 40 لاکھ افراد نماز پڑھیں گے اور 20 لاکھ افراد نماز پڑھیں گے، جو بھی کرنے والے۔ لیکن اس بظاہر آبادی کے پیچھے جو بربادی چھپی ہوئی نظر آتی ہے جب انسان تاریخ کے اوراق کو پڑھتا ہے، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے مدینہ منورہ میں جا کے، ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوتی جب تک انسان مدینہ منورہ کے اندر رہتا۔ یعنی کئی سارے لوگ آتے رہے میرے پاس، کہنے مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے مدینہ کے اندر آئے ہیں ایسا لگتا ہے دل بڑا مضطرب ہے، بڑا بے چین، دل گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ بابا کیوں نہیں گھٹے؟ جن فضاؤں میں فاتح زہرا کی سسکیوں کی آوازیں ہوں وہاں دل کیسے نہیں گھٹے گا؟ یعنی جتنا ہو سکا ہے، جس حد تک ممکن ہوا اہل بیت اطہار کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود سارے آثار مٹانے کے باوجود ایک مسجد آپ کو دور نظر آئے گی، تقریباً آپ کو 10-5 منٹ چلنا پڑے گا مسجد نبوی سے، جس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ عربی زبان میں کہتے ہیں بادل کو، چھوٹے بادل کو، بادل کے ٹکڑے کو۔ اس مسجد کا جو کنسٹرکشن ہے، جو اس کا ڈیزائن ہے، وہ بنایا ہی اس انداز سے گیا ہے کہ 5-6 گنبد ہیں اس کے، چھوٹے بڑے، وائٹ کلر کیا گیا اس کو، ایسا لگتا ہے کہ بالکل گنبدوں کا اسٹائل، یہ بادلوں کا اسٹائل ہے۔ نام ہی رکھا گیا ہے بادلوں والی مسجد۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ اس دور میں یہ مسجد مدینہ منورہ، جس مقام پر یہ مسجد ہے، وہ علاقہ مدینہ منورہ سے باہر کا علاقہ تھا، پیغمبر کا دور تھا، مدینہ منورہ میں قحط پڑا، لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں برس رہی، آپ چلیں دعا کریں پروردگار ہمارے لیے بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ اچھا، رسول کی خدمت میں آئے، رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ پاگل ہو مسلمانوں، تم پروردگار کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہو، ابھی میں زندہ ہوں مشرک بن گئے، اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آگے مانگنے کے لیے۔
ابھی میں زندہ ہوں شرک شروع ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم آج بھی مسجد نبوی کا جو گنبد ہے، میں واقعہ سناؤں گا مسجد غمامہ والا، آج بھی جو گنبد ہے مسجد نبوی کا، جو قبر مطہر پیغمبر اکرم پر گنبد بنا ہوا ہے، دو الگ الگ گنبد ہیں۔ ایک گنبد وہ ہے جو قبر مطہر پر بنا ہوا ہے، سبز رنگ کا گنبد، ایک دوسرا گنبد ہے سلور جو مسجد کا گنبد ہے۔ جو پیغمبر کے روضے پر گنبد ہے وہ بھی پیغمبر کے دور میں نہیں بنا تھا، 2-4 صدیوں کے بعد، 6-7 صدیوں کے بعد بنا ہے، لیکن اس وقت قبر کے اوپر جو ہے وہ چھت ڈال دی گئی۔ جب چھت ڈال دی گئی، بارش برسنا بند ہو گئی۔ اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لوگ پریشان ہو کر جناب عائشہ کے پاس آئے، بی بی کیا بات ہے بارش نہیں برس رہی؟ کہا تم نے اللہ کے رسول کی قبر کو چھپا دیا ہے، کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، جو چھت ڈال دی نا اوپر سے اس کو ایکسپوز کرو، اس کا ایک پورشن کھول دو، جب آسمان اور قبر پیغمبر اکرم متصل ہو جائے گی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس واقعے کی یاد میں، مسجد جو گنبد خضرا ہے اس میں ایک الگ سے کھڑکی بنائی ہوئی، چھوٹی گنبد خضرا کے اوپر کھڑکی بنا کے رکھی ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے اسے کھول دیا جاتا جب بارش نہیں برستی۔ آداب ہے، مسجد نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے جب بارش برسانی ہوتی ہے، لوگ پیغمبر کی خدمت میں، اللہ کے رسول بارش نہیں برس رہی ہے، دعا مانگیں۔ پیغمبر نے کہا چلو، دن مقرر کیا گیا، طے کیا گیا، ہم جائیں گے کہ دن کے اندر مسجد روضہ رسول مدینہ منورہ سے باہر اور شہر کے باہر جا کر صحرا میں جا کے دعا کریں گے۔ سارے اہل مدینہ تیار ہو گئے، بارش برسانے کی دعا کرنے کے لیے چلے گئے، جس مقام پر آج مسجد غمامہ ہے، شہر کے باہر تھی۔ نماز استسقاء پڑھی گئی، جو بارش برسانے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سب نماز مکمل ہو گئی۔ جب دعا کی یاد اٹھانے کا موقع آیا، اصحاب مدینہ نے، اہل مدینہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بجائے دعا کی یاد اٹھانے کے، پیغمبر نے حسین کو بلایا، چھوٹے بچوں سے۔ ایک بہت بلند صلوات پڑھیں، محمد والے محمد۔ بیٹا حسین آگے تم دعا مانگو۔ اچھا، جب بھی کوئی ایسا واقعہ سنا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے، کہا جائے جس میں پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسن اور حسین کی عمر مبارک جو ہے 4-5 سال زیادہ کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انتہائی کم سنی کے عالم میں تھے امام حسن حسین جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جتنے بھی واقعات ہیں سارے بچپن کے واقعات ہیں۔ مولا حسین آگے بڑھتے ہیں، پیغمبر کہتے بیٹا دعا مانگو۔ امام حسین نے دعا کے یاد اٹھائے، اور مجھے نہیں پتا کیا کہا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے حسین کی زبان سے اگر الفاظ نکل جائے تو رب العزت ٹھکرا نہیں سکتا، وہ جو بھی الفاظ تھے، لیکن اتنے بابرکت اور اتنے پختہ الفاظ تھے۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی، بادل آنا شروع ہو گئے۔ لیکن عجیب بات ہے زن گرامی، جیسے ہی بادل آئے، بارش برسنا شروع ہوئی، اصحاب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مبارک ہو، اللہ نے نواسی کی دعا سن لی، بارش برس گئی، دعا قبول ہو گئی۔ لیکن عجیب منظر دیکھا، بجائے مبارکباد وصول کرنے کے پیغمبر کی نگاہوں میں آنسو گریہ فرما۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ مجھے لگتا ہے نگاہوں میں کربلا کا منظر آ گیا، اور اگر کہ اہل مدینہ دیکھو، آج جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میرے حسین نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کل میرا حسین پانی مانگے تو منع مت کر دینا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پیغمبر اکرم خود جب دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں حسین کا وسیلہ لے کر جاتے ہیں، اور آج ہم کیسے کہہ دیں کہ حسین کے وسیلے کے بغیر دعا قبول کروا لو؟ ایسا نہیں گرامی، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں آئیں، پتہ چلے گا کہ زبان اہل بیت سے نکلے ہوئے الفاظ میں تاثیر اور طاقت کتنی ہے۔ جب بھی پیغمبر کا نام لیے بغیر، آل پیغمبر کا نام لیے بغیر جب دعا خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے، پہنچتی ہی نہیں ہے، پہنچتی ہی نہیں ہے۔
اس دعا میں طاقت تو آئے کہ آسمانوں تک پہنچے. اور جہاں حسن و حسین کا نام آ جاتا ہے، بعض اوقات دعا نہیں ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کے الفاظ کی طاقت ذرا سمجھیں. اب موضوع آ گیا ہے تو اہل بیت اطہار کو سمجھیں تو صحیح. کئی دعا نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ نکل جائیں، پروردگار عالم دعا سے کم اہمیت بھی نہیں دیتا. بچے آئے ماں کی خدمت میں، اماں سارے مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہننے والے عید کے موقع پر، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایک روایت بتا دے کہ فاطمہ زہرا نے دعا مانگی ہے، دعا نہیں مانگی، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے. کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بتلانا یہی تھا. فاطمہ زہرا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے، وہ تو بہت بات کی بات ہے. بظاہر بچوں کو بہلانے کے لیے جو کہہ دیا وہ حکم بن گیا. بلکہ اگر فضائل کا نقطہ سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھیں. عزیزان گرامی دیکھیں، چونکہ میرا آپ کو معلوم ہے میرا انٹرسٹ ہے مسائل فقہ کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، ڈسکس کرنے میں، تو میں اس انداز سے سمجھا رہا ہوں. یقیناً کوئی اور پختہ عالم دین آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تو اور انداز سے سمجھاتا. میں انتہائی چھوٹا طالب علم. ہم جب فقہ کی بات کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے. کیا معیار ہے سچ اور جھوٹ کا؟ کس بات پر کہا جائے گا کہ آپ سچ بات کریں؟ کس معیار پر کہا جائے گا؟ پیرامیٹر کیا ہے جھوٹ کا؟ تو پیرامیٹر یہی ہے نا کہ جو حقیقت ہے، اگر آپ کی بات اور آپ کے الفاظ اس حقیقت کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور اگر آپ کی بات اس حقیقت کے مطابق نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ کے الفاظ جھوٹ ہیں. یعنی آپ کے الفاظ جو ہیں وہ پابند ہیں، گراؤنڈ ریالٹی پابند نہیں ہے. حقیقت اپنی جگہ پر ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس حقیقت کی بنیاد پر آپ کے الفاظ کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر یہ الفاظ اس حقیقت کے مطابق ہے تو سچ ہیں، اگر یہ الفاظ اس حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہیں. حقیقت الفاظ کی بنیاد پہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے معیار اور ہے. الفاظ حقیقتوں کے پابند ہوتے ہیں. فاطمہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ حقیقت الفاظ کی پابند. یا غور فرما رہے ہیں، حقیقت الفاظ کی پابند ہے. اور آج حالت یہ کہ ناسمجھ مومن بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. مولوی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کو چھوڑ کے امام حسین سے مانگا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مولوی صاحب یہ بتائیے مولا علی سے مانگا جا سکتا ہے؟ تم نے علی کو خدا سے الگ سمجھ کیسے لیا؟ تم نے حسین کو خدا سے الگ سمجھ کیسے لیا؟ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار نور الہی کا تسلسل ہیں. سمجھتے کیسے؟ کیا واقعہ بھول گئے؟ ہے تاریخوں کے اندر یہ واقعہ. یعنی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے کہ غلط. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ اگر یہ سچ نہیں بھی ہے تب بھی اس واقعے کی حقانیت میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے طرح سے. حسین کے اختیارات میں کہیں کمی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا راہب، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اے محمد میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کہ بابا تیرے نصیب میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ خدا نے فیصلہ کر کے رکھا ہے، نہیں ہے. حسین بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا موقع بنا، اس نے امام حسین سے کہہ دیا بچہ نہیں. کہا تجھے ایک بیٹا دیا، جا. پیغمبر نے کہا کہ حسین کیا بات کرتے ہو بیٹا؟ کنانا 2 دیے. حسین کس منزل اور کس مقام پر، 7 بیٹے.
راہب لے کر چلا گیا۔ حسین خدا، دیکھیں کل میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ سب نے سلوات پڑھی تھی، جو موجود تھے کل، وہ اس سے مستعار لے رہا ہوں۔ ایک عالم دین کا واقعہ پڑھا نا ہم نے کل، علامہ دستغیب شیرازی نے جو واقعہ میں کتاب کے اندر لکھا کہ عالم دین نے کہا خدا اس بچے کو بچا لے، بچہ ہوا میں رک گیا، اور جب پوچھا گیا کہ کیسے دعا قبول ہو گئی تو اتنا ہی تو کہا نا کہ ساری زندگی میں نے خدا کی مانی، آج خدا نے میری بات مان لی۔ تو اگر وہ عالم جو ساری زندگی خدا کی مان رہا ہے، خدا اس کو اتنی برکت دے دے، حسین کو خدا کتنی برکت دے گا۔ حسن گرامی، خدا را اہل بیت اطہار کی عظمت و طہارت کو سمجھے، ان کے مقام اور منزلت کو پہچانے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا، میں تو اکیڈمک بات کرنے کا عادی ہوں۔ ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، یعنی وہ دور کہ اب مدینہ منورہ کو اہل بیت اطہار چھوڑ چکے ہیں، 10ویں امام کا دور آتے آتے مکمل طور پر مدینہ منورہ چھوڑ چکے ہیں۔ بنو عباس کے مظالم کے لیے اتنا کافی ہے کہ بنو امیہ کے جتنے بھی مظالم تھے، اہل بیت اطہار کو مدینہ منورہ کی سرزمین نصیب ہوتی رہی۔ مولا امیر کی شہادت کوفے میں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ حالات ایسے تھے، سرکار سید الشہداء کا قصہ ہی الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر معصوم کو مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہوئی بنو امیہ کے دور میں۔ بنو عباس کا دور اسٹیبلش ہونے کے بعد اتنے مظالم ڈھائے گئے اہل بیت اطہار پر، وہ اپنے مقام پر اس مظالم کا ایک انداز یہ کہ پھر کسی معصوم کو مدینہ منورہ کی زمین نصیب نہ ہوئی۔ 7ویں امام بغداد، 8ویں امام خراسان، 9ویں امام پھر بغداد، 10ویں اور 11ویں امام سامرہ، بغداد سے بھی دور۔ خدا نصیب کرے واقعی سارے مقامات مقدسہ کی زیارت۔ سامرہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایسی حالت ہے کہ نائٹ اسٹے کی پرمیشن نہیں ہے، دن میں جاؤ دوپہر تک نکل جاؤ، ورنہ حالات سخت ہے، مشکل ہو جائے گا آج کے دور میں۔ سوچو اس وقت کیا حالت ہوگی، اور ان حالات میں ہمارے 10ویں امام ایک زیارت جامعہ کے نام سے ہم کو دے کر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے زیارت جامعہ؟ یعنی ایک ایسی زیارت جس کے ذریعے ہر معصوم کی زیارت کی جا سکتی ہے، پیغمبر سے لے کر زمانے کے امام تک۔ زیارت جامعہ، مقام امامت کو اگر سمجھنا ہے، مقام امامت کو اگر پڑھنا ہے، کچھ معرفت حاصل کرنا ہے، زیارت جامعہ کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ مقام امامت ہے کیا، پتہ چلے گا کہ امام کس منزل اور کس علو مرتبہ پر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر علمی اعتبار سے بات کو سمجھنا ہے تو یہ جملہ مجھے کہنا پڑے گا، میری مجبوری ہے کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ پروردگار عالم کی رضا کو چھوڑ کر پروردگار عالم سے ٹکر لے کر خدا نہ خواستہ جو ہے مولا امیر دینے والے یا مولا حسین دینے والے۔ حسین کا مقام اتنا ہے کہ پروردگار حسین کی رضا پر راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین پلٹا، اس طرح سے پلٹا۔ دیکھیں عجیب بات ہے، راضیۃ مرضیہ کا مطلب بتا رہا ہوں، اس طرح سے پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن کمال یہ ہے، پروردگار دو طرفہ بات کر رہا ہے، اس طرح سے پلٹا تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اللہ، مقام اہل بیت کم ہے، حسین کا مقام کم ہے۔ دعا جب بھی مانگنے جانے گرامی، کتنے ہی چیپٹرز تھے جو میں سوچ کر آیا تھا کہ ڈسکس کروں گا، لیکن بات نکل گئی، بات ختم بھی ہوگی، ٹائم بھی ختم ہوگی۔ جب بھی مانگے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر مانگے۔ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار عالم رد نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرنے والا۔ ان میں جو سب سے اہم دعا ہے وہ پیغمبر اکرم اور ان کے آل پر درود کی دعا ہے۔ جب پیغمبر ان کے آل پر درود پڑھا جاتا ہے تو کیا ہے؟ در حقیقت دعا کی جاتی ہے پیغمبر کے لیے، ان کے آل اطہار کے لیے۔ اب اس کی میننگ کیا ہے وہ پھر ایک اور بات ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد،
اے پروردگار درود و سلام نازل فرما پیغمبر اکرم پر اور ان کی آل پر. یہ آپ ایک دعا مانگتے خدا کی بارگاہ میں. یہ وہ دعا ہے کہ اس کا ثواب آپ کو کتنا ملتا ہے وہ تو ایک بات ہی الگ ہو گئی. جب پیغمبر کا معراج پر گئے، بار بار سنی ہوئی روایت ہے لیکن بچوں کے لیے، مجھے معلوم ہے آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن ان روایتوں کا ذہنوں میں زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ اس امانت کو دیانت کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں. الفاظ غور کیجئے گا، اس امانت کو دیانت کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں. واقعی یہ روایت ہے. پیغمبر جب گئے معراج پر، ایک فرشتے کو دیکھا، ہزاروں انگلیاں اس کے ہاتھوں کی، مسلسل حساب کتاب کر رہا، مسلسل چل رہا اس کا ہاتھ. اب نہیں پتا وہ کیا تھا جس پر اس کا حساب کتاب چل رہا تھا، کون سی تخطیط اس کے سامنے. پیغمبر نے بھائی اتنی انگلیاں ہزاروں کہاں؟ اللہ کے رسول، مجھے پروردگار عالم نے اس بات پر معمور کیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بارش کے قطرے برسنے میں حساب کتاب رکھتا ہوں، کس جگہ کتنی بارش برسنی ہے، کتنے قطرے برسنے ہیں. اچھا، تعجب کیا. پروردگار نے ایسے فرشتے بھی خلق کر کے رکھے. بات آگے بڑھ کے جانے لگے. اس فرشتے نے مسکرا کر ایک بات کہی، کہا اللہ کے رسول آئے تو ایک بات سنتے جائیے. کہا کیا؟ کہا میں بارش کے قطروں کا حساب رکھ سکتا ہوں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا حساب کتاب میرے بس میں بھی نہیں ہے. کبھی ایسی کون سی چیز ہے جس کا حساب کتاب تیرے پاس بھی نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ، تو درود و سلام بھیجنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، میں یہ فرشتہ جو بارش کے قطروں کا حساب رکھ سکتا ہوں وہ حساب نہیں رکھ سکتا کہ ثواب کتنا مل رہا. وہ تو خیر ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ وہ دعا ہے جو پروردگار کسی قیمت پر رد نہیں کرتا. حضرت معصوم نے ایک آسان سا طریقہ بتایا کہ ایک کام کرو، جب بھی دعا مانگو اپنی دعا کو چند ایسی دعاؤں کے درمیان میں ڈال کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو کہ پروردگار خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کیسے ممکن ہے اس دعا کو قبول کروں، اس دعا کو قبول کروں اور درمیان کی دعا کو چھوڑ دوں. تم ایک کام کیا کرو، جو بھی دعا مانگنی ہے پہلے بھی درود پڑھ دو، آخر میں بھی درود پڑھ دو، پھر دعا مانگو. غور فرمائیں، بہترین طریقہ. عزیزان گرامی، ایک شرط آئے گی، یعنی ابھی شرائط ہیں، یعنی یہ موضوع مجھے اندازہ ہے، میں نے آپ سے کہا نا ایسا موضوع ہے کہ اس پر کم از کم 8-10 مجلس ہوتی تو سکون سے اس موضوع کو ڈسکس کرتے. کئی ساری شرائط ہیں. ایک شرط جس پر کل گفتگو کروں گا، مال کی طہارت. جب تک مال میں طہارت نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بابا مال میں طہارت نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی تو روح میں طہارت نہ ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب صلوات پڑھتے ہیں نا تو در حقیقت اپنی روح کو طاہر کرتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو طہارت والی روح کر لے کر جاؤ، اس لیے کہ تم ان کے نام لے کر خدا سے بات کر رہے ہو جنہیں پروردگار عالم نے یطہرکم تطہیرا کی صنعت دے کر رکھی ہے. غور فرمائے جائیں گے، اہم ترین ادب ہے. اب ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل ڈسکس کروں گا جس حد تک موقع ہوگا. لیکن ایک جملہ اور تاکہ میں مصائب پر آ سکوں. ایک جملہ اور، دعا، اس جملے کی وضاحت بھی آئے گی کل انشاءاللہ اگر موقع ملا. مجھے نہیں پتا آپ کل کتنی باتیں، میں خود سب پینڈنگ میں ڈالتا جا رہا ہوں کہ کل یہ بات ہے، کل وہ بات، کتنی بات. لیکن ایک انتہائی اہم ادب اہل بیت اطہار کا نام لینے کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کے ساتھ، کہ اپنے ساتھ دوسروں کو دعاؤں میں فراموش مت کرو. دوسروں کو بھی دعا میں رکھو، ان کے لیے بھی دعا کرو. اب اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، لیکن ایک جملہ مجھے مصائب کے تک جانے کے لیے کہنا دل چاہ رہا ہے، اور بس مختصر مصائب. گریہ کریں، پرسا دیں، آنسو بہائیں. اس لیے کہ جب آنسو بہانے کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بڑی جلدی خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. یعنی میں نے ایک روایت پڑھی، آج ہی پڑھی، وسائل الشیعہ کے اندر روایت تھی. ایک شخص آئے امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا آپ فرماتے ہیں کہ آنسو بہانے کے ساتھ دعا کرو. اب اس نے اپنے حساب سے سوال کیا امام سے. امام نے کہا ہاں، جب آنسو کا قطرہ آنکھوں میں آ جاتا ہے خدا جلدی دعا سنتا ہے. کہا مولا میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے.
تو پھر میں یاد کرتا ہوں میرا کوئی عزیز، میرا کوئی دوست، کوئی بہت ہی نزدیک آدمی، جب اس کے اوپر تکلیف، کوئی میرا انتقال ہو گیا، اس کو میں یاد کرتا ہوں، اس کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. چل جائے گا، امام نے کہا چل جائے گا. جب میں نے روایت پڑھی میرے ذہن میں خیال آیا، اگر کسی عام مومن کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں. اگر حسین پر یاد کر کے، اگر حسین مظلوم پر آنسو بہا کر دعا مانگی جائے، کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لیکن عجیب بات ہے، دعاؤں کی جو تاریخ اہل بیت اطہار سے وابستہ عجیب ہے. کوفے کا بازار، ایک جملہ مجھے کہنے دیں، قیامت کا جملہ ہے، مصائب اگر سمجھ میں آ سکا، واقعی قیامت کا جملہ ہے. کئی سارے مقاتل میں نے پڑھے، آپ نے بھی سنے، علماء بھی پڑھتے ہیں. کبھی نہیں ملتا ہے کہ شام غریبہ کے بعد حسین کے بچوں نے العطش العطش کی صدائیں بلند کی. نہیں ملتا. العطش العطش کیوں نہیں ملتا؟ کیا بچوں کو پانی مل گیا تھا؟ نہیں، پانی نہیں ملا تھا، پیاس اتنی تھی. لیکن پہلے بچوں کو آس تھی، جب وہ العطش کہیں گے چچا عباس پانی لے کر آ جائے. کوئی ہے جسے ہماری پیاس کا احساس ہو؟ سکینہ کس سے کہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا کتنی پیاسی تھی سکینہ، جب کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے بے اختیار پھوپھی اماں کو دیکھ کر کہتی، پھوپھی اماں بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی پی. زینب کیا کرے، کہاں سے پانی لا کر دے؟ لیکن ایک خاتون وہیں کھڑی تھی، اس کے کان میں بچی کی آواز پہنچ گئی. وہ جلدی سے دوڑ کر گھر پہ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوڑ کر گھر میں گئی، پانی کا کوزہ لے کر آئی. بابا یہ ان کے بچے ہیں، کائنات جن کے وسیلے سے رزق پاتی، آج وہ ایک پانی کے کوزے کے لیے محتاج. وہ بچی پانی کا کوزہ لے کر، خاتون پانی کا کوزہ لے کر آئی، آ کر سکینہ کے ہاتھ میں دیا. سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ پکڑا، جیسے پینے لگی. کہنے لگی بچی جب پانی پی لو میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا. اجرکم اللہ. قیامت کی روایت ہے، کچھ دعائیں کر دینا. جناب زینب نے سکینہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، کہا سکینہ پہلے دعا مانگو، اس کے بعد پانی پی. کبھی بھی کیا دعائیں تیری 2-3 دعائیں. دعا مانگو، جس طرح تمہارا گھر اجڑا میرا گھر نہ اجڑے، میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو. مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیا کہا ہوگا، ہم تو واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں نا، سکینہ تو خود دعا مانگ رہی تھی. میرا دل کہتا ہے کہ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، خدا کی بارگاہ پہ کہا ہوگا، اے پالنے والے ہمارے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ. کبھی بھی کوئی اور دعا ہے، کہا ایک دعا اور بھی، کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا کرو میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیجت سے لوٹ کر واپس آ جائے. شاید سکینہ نے کہا ہوگا، اے پالنے والے ہم بے گھر مسافروں کا واسطہ، ہم بے وطنوں کا واسطہ. کبھی بھی کوئی اور، کہا بس ایک آخری دعا اور ہے. کہا کیا دعا ہے؟ کبھی بھی دعا کرو خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. جیسے ہی زینب نے پردیس میں دیس کا نام سنا، مدینے کا نام سنا، چونک کر کہنے لگی بی بی مدینہ جا کر تو کیا کرے گی؟ مدینہ میں تجھے کیا کام ہے؟ کہنے لگی بی بی کیا کروں، کافی وقت گزر گیا ہے، اپنے آقا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں. کہا کون سے آقا کی زیارت کو جانا چاہتی ہو؟ کہا میرا مولا علی مرتضیٰ ہوا کرتا تھا، وہ تو یہاں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے حسن و حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، اپنی شہزادیوں کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں. کہا اے بی بی مجھے اتنا بتا، تو جن کی زیارتوں کو آپ جانے میں پہچان لیا، کہا اے بی بی اتنا بتا کہ جب تو جائے گی تو ان کو پہچان بھی لے گی جن کی زیارت کو جانا چاہتی ہے.
وہ عورت کہتی بی بی کیسی بات کرتی ہو، میں نے برسوں تک خدمت کی ہے، کیسے نہ پہچانوں گی؟ اپنے آقا حسین کی زیارت کروں گی، اپنے آقا مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کروں گی، اپنی شہزادی زینب کی زیارت کروں گی۔ زینب کا نام سنا، زینب نے پوچھا اے بی بی تو زینب کو پہچان لے گی؟ کہا بی بی کیسی بات کرتی ہو، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ رو کر کہنے لگی اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا، یہ دکھیاری زینب ہے، یہ دکھیاری زینب ہے جو کوفے کے بازار میں جو شہزادی تھی وہ اسیر بن کر پھرائی جا رہی ہے۔ ام حبیبہ نے سر پیٹ لیا، بی بی یہ تیرے بازووں میں رسی کیسے بندھی، یہ تیرے سر سے چادر کیسے چھینی، میرا مولا ابوالفضل عباس کہاں چلا گیا؟ رو کر زینب نے کہا وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ میرے عباس کا سر ہے۔ آقا حسین کہاں گیا؟ وہ نو کے نیزہ پر جو سر نظر آ رہا ہے وہ تیرے آقا حسین ابن علی کا سر ہے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ كَلَمٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے دعاؤں کی قبولیت کے تمام اسباب فراہم ہیں۔ ذکر حسین میں آنسو بھی بہائے، محمد و آل محمد کا نام بھی لیا۔ ان تمام بزرگوار ہستیوں کا واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت کا صدقہ، تیرے کرم اور تیری بزرگواری کا صدقہ، جو حاجتیں تمنائیں لے کر جو مومنین مومنات یہاں پر حاضر ہوئے تمام کی حاجت و دعاؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیمار جو ہیں میرے معبود بالخصوص جن کے لیے دعائے صحت کی بار بار التماس جو مورد نظر ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما۔ بے روزگار اور کم روزگاروں کے رزق طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے دشمنوں کو میرے معبود اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما۔ جو شہداء ہیں جنہوں نے صرف اور صرف جرم تشیع میں جام شہادت نوش کیا، مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، پالنے والے ان کے درجات بلند ہیں، مزید متعالی فرما۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ہم سب کو میرے معبود ان شہداء کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ ان کے سچے شیعوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست میں کروں گا بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، وہ تمام مرحومین کے نام سامنے پلیٹس پر لکھے ہوئے ان تمام مرحومین کے لیے، آپ تمام عزیزان کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔